بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم سیکنڈ ایئر اور اردو کا یہ لیکچر کثیر الانتہاوی سوالات میں سے 5 ایم سی کیوز جو ہے اس کا تعلق جو ہے فعل، فاعل اور مفعول کی مطابقت سے ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ انہی کچھ اصولوں پر ہوگا۔ لیکچر کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر ہم ان قواعد و ضوابط جو ہیں ان کو پڑھیں گے اور آخر میں بورڈ کے اندر آئے گے جو ایم سی کیوز ہیں ان میں سے ان کی ہم پریکٹس کریں گے، اور آپ کو جو میرے ساتھ آن لائن اس وقت بچے موجود ہیں آپ کو بھی موقع دوں گا تاکہ آپ مجھے ان کا آنسر کر سکیں۔ تو آئیے غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ کچھ مطابقت ہوتے کیا ہیں اصل میں، فعل فاعل کے مطابقت کے اصول کیا ہیں، یہ ہم ایک ایک پوائنٹ کو پڑھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جیسا کہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، فاعل کے ساتھ فعل، اچھا یہ بیسک چیزیں ہیں، امید کرتا ہوں یہ سب کو معلوم ہوں گی، فعل، فاعل اور مفعول کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فاعل کے ساتھ فعل کام کرنا، فاعل کام کرنے والا، موصوف کے ساتھ جو ہے صفت یا مضاف کے ساتھ جو ہے مضاف الیہ کی تبدیلیوں کو گرامر کی روح سے مطابقت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں فعل اور فاعل کی مطابقت کے کچھ اصول۔ پہلا اصول ہے، اگر جملے میں فاعل یعنی کام کرنے والا واحد ہو تو فعل بھی واحد آتا ہے۔ مثلا استاد آیا، استاد آیا۔ اگر فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع ہوگا۔ مثلا استاد کی جمع کیا ہوئی؟ اساتذہ، اساتذہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اگر اس میں جو ہے وہ فاعل واحد ہے تو فعل بھی ان جو ہے واحد ہوگا، جیسے آیا۔ اور اساتذہ جو ہے اس کی جمع ہے تو فعل بھی جمع ہی ہوگا۔ اسی طرح آگے دیکھتے ہیں، یہ تو ہو گیا فاعل واحد ہوگا تو فعل بھی واحد ہوگا، اور اگر فاعل جمع ہوگا تو فعل بھی جمع ہوگا۔ اگر فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر بولا جائے گا، مثلا استاد گیا۔ اور اگر فاعل مونث ہو تو فعل بھی مونث ہوگا، مثلا استانی گئی۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اگر ہم فاعل جو ہے وہ مذکر کر دیں گے تو اس کو جو ہے مفعول فعل بھی جو ہے وہ مذکر میں گنا جائے گا۔ استاد جو کہ میل ہے تو گیا، اسی طرح اگر استاد کو ہم مونث بنائے اس کی تو وہ بنتا ہے استانی، تو گیا سے گئی ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اگر فقرے میں 2 ایسے فاعل استعمال ہوں جن کی جنس ایک ہی ہو تو فعل واحد اور فاعل کی جنس کے مطابق آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، فعل واحد ہوگا اور فاعل جو ہوگا وہ جنس کے مطابق ہی آئے گا۔ دوبارہ غور سے دیکھیں، اگر فقرے میں 2 ایسے فاعل استعمال ہو جن کی جنس ایک جیسی ہو، یعنی کہ دونوں مذکر ہیں یا دونوں مؤنث ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں جملہ۔ مثلا اچھے کپڑے، اس کو کریکٹ کر لیتے ہیں جی، املا کی غلطی بھی نظر آ رہی ہے، اچھا ہوا۔ اچھے کپڑے پہننے سے آدمی پروقار اور باروب ہو جاتا ہے۔ اس جملے میں پروقار اور باروب مذکر ہے، اس لیے فعل بھی مذکر ہوگا اور واحد ہوگا۔ اگر کسی جملے میں ایک فاعل مذکر ہو اور دوسرا مؤنث ہو جائے، یعنی کہ اس اصول کے الٹ جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا نا کہ دونوں فاعل جو ہیں وہ ان کی جنس ایک جیسی ہو، جیسے ہم نے دیکھا پروقار ہونا اور باروب ہونا دونوں جو ہیں وہ مذکر ہیں، تو اس لیے فعل مذکر آئے گا اور واحد ہوگا، جیسا کہ اس اصول میں بتایا گیا تھا یہاں پر۔ اب اس کا الٹ ہے، اگر کسی جملے میں فاعل مذکر ہو اور دوسرا مؤنث ہو تو فعل جمع مذکر آئے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا زیان اور صبا جاتے ہیں، زیان مذکر ہے، صبا مؤنث ہے، تو فعل جو ہے وہ جمع آئے گا۔ جاتے ہیں تو ہم اس کو یوں کریں گے، جاتے ہیں۔ اگر
ایک جملے میں فاعل یا اسم ایک سے زیادہ ہوں اور وہ جنس کے لحاظ سے مختلف بھی ہوں تو فعل آخری فاعل یا اسم کے مطابق ہوگا. مثلا ایم اے کی کلاس میں 15 لڑکے اور 20 لڑکیاں پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں پہلے لڑکوں کی بات کی گئی اور پھر 20 لڑکیاں. تو اس کے بعد طوفان سے کھڑکیاں، روشن دان اور دروازے ٹوٹ گئے. ہم نے نہ کھڑکیاں دیکھنی ہے نہ روشن دان. آخر میں دیکھیں لکھا ہوا ہے دروازے جمع کا ہے اور دروازے ہوتے ہیں ٹوٹ اور گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اصول ہیں کچھ ابھی اور ان کو ذرا ذہن نشین کریں. جی تو اگلا اصول ہے جی، اگر جملے میں آنے والے فاعل کو احترام دینا مقصود ہو تو فعل جمع آئے گا. مثلا بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک ہیں لیکن چونکہ یہاں پر احترام دینا مقصود ہے تو اس لیے. اسی طرح ابا جان آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے کسی کو احتراماً مخاطب کرنا ہو تو. نیکسٹ میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں جی، نوٹ کر لیجئے گا. جی اگر جملے میں استعمال ہونے والے اسما اسم کی جمع میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ جمع ہو تو فعل یا امدادی فعل جمع ہوگا. مثلا استاد اور استانیہ، استاد ایک اور آگے جمع کا صیغہ ہے استانیہ چلی گئیں. اب جملے کی کلوزنگ جو ہوگی وہ آخری والے جنس سے ہوگی اور وہ مذکر ہے، مونس ہے یا جمع ہے، واحد اس چیز کا خیال رکھ کر. آپ نے دیکھا استانیہ چلی گئیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ جب دو لفظ جملے میں بغیر حرف عطف کے اکٹھے استعمال ہوں اور ایک ہی کلمہ سمجھا جائے تو فعل واحد ہوگا. اور آخری اسم کے مطابق جو ہے وہ تذکیر و تانیث ہوگی. مثلا بیل گاڑی الٹ گئی. اب دیکھیں دو لفظ ہیں، بیل اور گاڑی الٹ گئی. گئے آئے گا نا ویسے تو اب دیکھیں بیل گاڑی اکٹھا بن گیا، الٹ گئی. لہذا بیل اگر ویسے دیکھا جائے تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ گاڑی لگ گئی تو بیل گاڑی الٹ گئی. ہم نے چڑیا گھر دیکھا. اب دیکھیں چڑیا ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے درمیان میں کوئی بھی حرف عطف نہیں ہے یعنی کہ واو یا اور، تو ہم نے جو کلوزنگ کرنی ہے وہ اسی اصول کے مطابق کرنی ہے. نیکسٹ کتابوں، رسالوں اور اخباروں کے نام خواہ جمع ہوں لیکن جملے میں واحد استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا اختلافات انورٹڈ کوما ہے، رسالے کا نام ہے ختم ہو گئی. تو یہ کتاب ہے تو اس کو ہمیشہ سنگل استعمال کریں. حالانکہ دیکھا جائے تو اختلافات ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ کتاب کا نام ہے اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ واحد کے اندر ہی لیں گے چونکہ ایک کتاب ہے. تو ہم اس پہ بات نہیں کر رہے کہ کتاب کا نام جو بھی ہو لیکن وہ ہمیشہ واحد استعمال ہوگا. تو کتاب ایک تھی، ہو گئی. ٹھیک ہے جی. ویری گڈ. امید ہے کہ یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا جی. اب اگلا حصہ اگر دیکھیں تو اس میں ہے فعل اور مفعول کی مطابقت. تو اگر مفعول مذکر ہو تو فعل بھی مذکر ہوگا اور اگر مفعول مونس ہو تو فعل بھی مونس ہوگا. بڑے آسان سا فارمولا جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا فائل میں. مثلا مثال دیکھتے ہیں، میں نے قلم اٹھایا. میں نے سنگل مفعول
اور فیل سوری قلم جو ہے وہ مفعول سنگل، اور عمل کیا کیا؟ اٹھایا. قلم بھی مذکر ہے اور اٹھایا بھی مذکر کے معنوں میں آئے گا، یعنی کہ فعل. میں نے کتاب اٹھائی، کتاب مؤنث ہے اور اس کا اٹھانا جو ہے وہ اٹھائی ہوگا اور وہ بھی مؤنث کے معنوں میں آئے گا. تو لہٰذا یہ مسئلہ یہاں پر حل ہوا کہ مفعول مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر ہوگا، اور مفعول اگر مؤنث ہوگا تو فعل بھی مؤنث ہوگا. نیکسٹ، مفعول جمع ہو تو فعل بھی جمع استعمال ہوگا. مثلا میں نے کتاب، یہاں پر کچھ غلطی لگ رہی ہے، اس کو سیٹ کر لیتے ہیں ابھی. تو مفعول جمع ہوگا تو فعل بھی جمع استعمال ہوگا. تو ہم اس کو کیا لکھیں گے؟ ہاں جی، آئیے اس کو درست کرتے ہیں. میں نے کتابیں اٹھائیں. ٹھیک ہے جی. اگر جملے میں صفت بھی ہو اور مفعول کے مطابق ہوگی، مثلا افریقیوں کے چہرے کالے تھے، یعنی اگر یہ کالے ہونا ان کی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو چہرے کالے تھے. اب چہرے بھی جمع کے سیغے میں آئے گا اور کالے بھی اسی سیغے میں آئے گا. اور کھانے کی تمام چیزیں اچھی تھیں. آپ نے دیکھا کالے تھے، اچھی تھیں چیزیں. ٹھیک ہے، ان تین لفظوں پہ غور کریں، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی ہونا صفت ہے، تو صفت بھی وہ اس جو ہے وہ مفعول کے مطابق آئیں گی. ٹھیک ہے، تو